والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر قصور کے باسیوں، السلام علیکم۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہیں، اوابین ہے، تراویح ہے، جمعہ ہے، تبلیغ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، میرا ایمان بھی نہیں اور میں مسلمان بھی نہیں۔ اونچی بات سے بولیے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، میری نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں، بیت اللہ شریف کا طواف بھی نہیں، اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، تہجد بھی نہیں، اشراق بھی نہیں، نوافل بھی نہیں، اوابین بھی نہیں، تراویح بھی نہیں، جمعہ بھی نہیں، حتیٰ کہ تبلیغ بھی نہیں، اگر حضور اللہ رب العزت کے آخری نبی یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی، یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ آج میرے پاس نماز ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا صدقہ ہے۔
آج میرے پاس روزہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے. آج میرے پاس حج ہے، حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے. آج میرے پاس عمرہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے. گویا کہ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے. ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ جب بیان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنے بیان کا اسٹارٹ ان الفاظ سے لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہمیں ملا ہے یہ بھی حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا ہے. اس لیے 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اونچی بات، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کسی بدبخت اور بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ یمن کا اسود انسی ہو، وہ مسیلمہ کا مسیلمہ کذاب ہو، وہ ایران کا بہاءاللہ ہو، یا قادیان کا مرزا غلام قادیانی، میرے اور آپ کے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ہمارے تمام تر اکابرین امت اور حضور کا کلمہ پڑھنے والوں نے، حضور کی امتیوں نے، مسلمانوں نے، حضور کے غلاموں نے، حضور کے عاشق اور دیوانوں نے، حضور کے مدوالوں نے میدان میں اتر کر علل ایک موقف اختیار کرتے ہوئے ایک پیج پر کھڑے ہو کر یہ کہا، میرے نبی کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان کہلوانے کے لائق نہیں ہوگا، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ کافر مرتد تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حضور کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کون ہوگا؟ اونچی بات سے بولیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی آ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کون ہوگا؟ اونچی بات سے وہ کون ہوگا؟ اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. مرزا غلام قادیانی نے جن الفاظ کے ساتھ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ان الفاظ کے اندر اس بد نصیب مرزا قادیانی نے میرے اور آپ کے پیغمبر کی جتنی بڑی توہین کی ہے، اس توہین پر آسمان پتھر برساتا تو آسمان بھاگتا، زمین پھٹ جاتی تو زمین بھاگتا. مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ میں بعین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے. اس محمد میں مجھ میں کوئی فرق نہیں. اس محمد نے 2 مرتبہ آنا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ وہی محمد مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں. مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4 پر قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، کہتا ہے اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے، رسول اللہ بھی نعوذ باللہ مجھے کہا ہے. اس بد نصیب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بعین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے. اس بد نصیب نے جس وقت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے فتنہ پھلنے اور بولنے لگا، ہمارے تمام تر اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس فتنہ قادیانیت کا مقابلہ ہر میدان کے اندر کیا. وہ تقریر کا میدان ہو تب بھی اس کا مقابلہ ہوا، وہ تحریک کا میدان ہو تب بھی اس کا مقابلہ ہوا، وہ مناظرے کا میدان ہو تب بھی اس فتنہ قادیانیت کا مقابلہ ہوا، وہ مباحثے کا میدان ہو تب بھی اس فتنہ قادیانیت کا مقابلہ ہوا، وہ عین اور قانون کا میدان ہو تب بھی اس فتنہ قادیانیت کا مقابلہ ہوا، وہ عدالت کا میدان ہو تب بھی اس فتنہ قادیانیت کا مقابلہ ہوا، وہ پارلیمنٹ کا میدان ہو تب بھی اس کا مقابلہ ہوا. ہر میدان کے اندر ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی، ہمارے بزرگوں کو فتح نصیب ہوئی. قادیانیت کا فتنہ ناکام اور نامراد ٹھہرا. ہر میدان
فرمائیے 1947 سے لے کر 1974 تک پاکستان کے اندر جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا تھا، محمد رسول اللہ کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست، وجود میں آنے والی سٹیٹ، وجود میں آنے والے ملک کے اندر 1947 سے لے کر 1974 میں جس فتنہ قادیانیت کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال یہ فرمایا کرتے تھے، قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں، ان غداروں کو آپ کے اس ملک پاکستان کے اندر پالا گیا، ان کی آپ کی جاری کی گئی، ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے ملک پاکستان میں حالات یہ تھے 1947 سے لے کر 1974 تک قادیانی کھلے عام اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، قادیانی کھلے عام اپنی قادیانیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے، قادیانی کھلے عام لٹریچر تقسیم کیا کرتے تھے، قادیانی کھلے عام اذانیں دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، عیدین پڑھتے تھے، قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے۔ قادیانی کھڑے ہو کر چوک اور چرہے میں مناظرے کے چیلنج دیتے تھے، قادیانی گروپوں کی شکل میں نکل کر مسلمانوں کے ایمان کے لوٹنے کی جسارت کرتے تھے، قادیانی خواتین ڈولیوں کی شکل میں نکل کر مسلمانوں کی خواتین کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ یہ حالات تھے، قادیانی کھلے عام کھڑے ہو کر مناظرے کے چیلنج کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان عالم دین مقرر یا خطیب کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، اس عالم دین کے خلاف 298 ایک اعداد مقدمہ درج ہوتا، اس عالم دین کو 3 سال سزا دی جاتی۔ 1947 سے لے کر 1974 تک کھلے عام قادیانیوں کو کافر کہنا جرم تھا۔ 1947 سے لے کر 1974 تک آپ کے ملک پاکستان میں یہ حالات تھے، کھلے عام قادیانیوں کو کافر کہنا جرم تھا۔ اگر یہاں میں ایک بات اور کہتا چلوں، شاید آپ کو بالکل یہ بات قبول بھی کریں گے، منظور بھی کریں گے، 1947 سے لے کر 1974 تک آپ کے ملک پاکستان کی سرزمین پر کھلے عام چوک اور چرہے میں کھڑے ہو کر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا بھی شاید جرم تھا۔ 1953 کی تاریخ میں لاہور جیسے شہر میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آخر ان 10,000 مسلمانوں کا جرم کیا تھا؟ صرف اتنا، وہ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، گولی مار کے اس کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ جامع مسجد وزیر خان میں ایک مسلمان اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ اذان کو مکمل کرنے کے لیے دوسرا مسلمان کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چوتھا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پانچواں کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چھٹا کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ساتواں کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ صرف ایک اذان مکمل کرنے پر 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ایک ختم نبوت زندہ باد کہنا بھی ملک پاکستان کی سرزمین پر جرم تھا۔ 1974 میں جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے اپنی عادت کے مطابق جب ٹرین پہنچی، اس ٹرین کے اندر لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ اسی ٹرین کے اندر ملتان میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ سفر کر رہے تھے، ان کو بھی لٹریچر کتابچے دیے گئے۔ جب ان اسٹوڈنٹ نے کتابچے کھول کر پڑھے، ان کتابچوں کے اندر یہ لکھا کہ مرزا غلام قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ مرزے کو دیکھنے والا صحابی، مرزے کی بیوی ام المومنین، مرزے کی بیٹی سیدۃ النساء، مرزے کا گھرانہ اہل بیت، مرزا قادیانی مدار نجات۔ جب ان نوجوانوں نے یہ لٹریچر پڑھا، ان کے جذبات بنے۔ ایک نوجوان ڈبے کے کونے میں کھڑے ہو کر جذبات میں آ کر زوردار نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے ختم نبوت۔ نوجوان نے کہا زندہ باد، آواز بلند ہوئی، قادیانی ایوانوں تک پہنچی۔ انہوں نے سوچا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح جرأت ہوئی کہ ہمارے شہر میں کھڑے ہو کر
जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी ना माने वो कौन है? बदकार और कंजरियों की औलाद है। आपकी इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। ये कहने के बाद अटॉर्नी जनरल याहिया मुख्तार ने तमाम अरकान पार्लियामेंट से पूछा, जनाब अरकान पार्लियामेंट, आप बताइए आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं? तमाम अरकान पार्लियामेंट ने कहा हम मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजते हैं, हम उसको नबी ऊंची बात से उसको नबी नहीं मानते। अटॉर्नी जनरल याहिया मुख्तार ने कहा मिर्ज़ा नासिर तेरी किताब के अंदर लिखा हुआ है जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी ना माने वो बदकार औरतों की औलाद है। ये पूरी पार्लियामेंट मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेज रही है और ये मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मान रही। बताइए अरकान पार्लियामेंट के मुतल्लिक आपकी क्या राय है? मिर्ज़ा नासिर ने कहा इन तमाम अरकान पार्लियामेंट के मुतल्लिक मेरी वही राय है जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। ये सुनने के बाद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो उठ खड़े होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा इनको किसने हक दिया है कि मेरी मां को बदकारा कहें? ये कौन होते हैं मेरी मां को कंजरी कहने वाले? इनको किसने हक दिया मुझे बदकारा मां की औलाद कहें? 13 दिन की बहस के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं। क्या कहा? मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले कौन? ऊंची आवाज से मिर्ज़ा